اصال ثواب کی مجلس ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا ونبینا والصفین المذنبین ورحمت للعالمین وبالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب الزهراء بحق الزهراء اسف صدر الزهراء بجهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم منتظران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف حمد و ستائش کے لائق وحدہ اللہ شریک ہے، جس کی توفیق کے وجہ ہم نے آج اصال ثواب کی مجلس کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، آغاز مجلس میں دعا ہے پروردگار تمام مرحوموں کو خوشی نصیب فرمائے، انہیں اعلیٰ درجے عنایت فرمائے۔ اے پروردگار تجھے تیری رحیمی کریمی کا واسطہ پروردگار، تو تمام مومن مومنات جو بھی مرحوم ہو گئے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا، خصوصاً جس کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کو اعلی درجہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ عزیزو، مصباح الحرمین نام کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ شیخ عبدالطاہر خراسانی بہت پرہیزگار اور بزرگ شخص آخری وقت میں اپنی عمر کے آخری وقت میں مکے چلے گئے، مکہ معظمہ گئے اور طے کر لیا کہ اب جب تک جئیں گے وہاں تک بس وہاں کی مجاوری کریں گے۔ عزیزان گرامی، نیک شخص ہے، پرہیزگار ہے اور مجاوری کا کام کر رہے ہیں، اور طے یہ کیا ہے کہ بس زندگی کے آخری لمحات تک اب مکہ معظمہ سے اور کہیں نہیں جائیں گے۔ اسی عرصے میں ایک شخص کے پاس کچھ امانتیں رکھوانے کے لیے کسی شخص کی تلاش میں تھا۔ اس کے پاس ہیرے تھے، زیورات تھے، کچھ نقد رقم تھی، امانت کے طور پہ کسی کے پاس رکھوانا چاہتا تھا، مگر وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو صاحب تقوی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، امانت دار ہو، تاکہ میری رقم ضائع نہ ہو جائے اور وہ رقم میں اس کے پاس رکھ دوں۔ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ مکہ معظمہ میں کون امانت دار ہے، کون نیک اور متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ کسی نے شیخ عبدالطاہر خراسانی کا نام دیا، جو خراسان سے آئے تھے اور مکہ معظمہ میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے جا کر عزیزان گرامی
ان کو اپنی امانت دے دی۔ شیخ صاحب نے بھی وہ امانت رکھ لی۔ کچھ وقت کے بعد عزیزان گرامی شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد وہ شخص جس نے امانت رکھی تھی وہ امانت کو لینے کے لیے آیا۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب کا تو انتقال ہو گیا، شیخ عبدالطاہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے ان کے ورثاء کے پاس جا کے ساری بات بتائی کہ میں نے اپنی امانت کو آپ کے بابا کے پاس رکھا تھا، مگر ان بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، نہ ہمیں کوئی ایسی چیز ملی ہے ان کے مال سے۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں، میں تو تونگر تھا اور غریب ہو گیا، کنگال ہو گیا، اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بچوں نے جب یہ جواب دے دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی امانت بھی نہیں ہے، نہ ہمارے بابا نے ہمیں کوئی اطلاع دی ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے یہ سنا تھا کہ اہل ایمان کی روح آزاد ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پہچانتی ہے، وادی السلام میں آتی ہے۔ اب اس نے عزیزان گرامی اللہ سے دعا کرنا شروع کیا، اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا اصلح المومنین۔ وہ چاہتا تھا کہ اس دعا کی برکت سے خدا مجھے میرا مال واپس دلا دے گا۔ بہت دعا کرتا ہے کہ خدا کو ایسا راستہ دکھا دے تاکہ میں مرحوم شیخ صاحب کی روح کو دیکھ سکوں اور ان کے پاس سے اپنے مال کی انفارمیشن حاصل کر سکوں۔ عزیزان گرامی، وہ وادی السلام میں جا کے دعا کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، اعمال کرنے لگے کہ شیخ عبدالطاہر خراسانی کی روح سے ملاقات ہو جائے۔ عزیزان گرامی، تو وہ تو چاہتا تھا کہ شیخ عبدالطاہر خراسانی سے ملاقات ہو جائے، لہٰذا اعمال کرتا رہا، مگر ملاقات ہوئی نہیں۔ آخر مایوس ہو گیا اور سب کو پوچھتا تھا کہ آخر کیا بات ہے، میں اتنی دعا کرتا ہوں، اتنا اعمال کرتا ہوں، مگر مجھے شیخ صاحب کی زیارت نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ روح وادی برہوت میں ہو، کوئی ایسا کام انجام دیا گیا، کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو ان سے، لہٰذا وہاں بھی ہو سکتے وادی برہوت میں۔ عزیزوں، شیخ صاحب بہت نیک تھے، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ مگر جب یہ مایوس ہو گیا تو وہ یمن چلا گیا۔ یمن میں عزیزان گرامی وادی برہوت ہے، یہ ایک خطرناک وادی ہے جس میں گہرے اور ڈراؤنے کنویں ہیں، اور یہ وادی برہوت میں بہت بھیانک آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہ وادی السلام جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے مبارک کے پاس جو وادی السلام جو نیک روحوں کی ظاہر ہونے کی جگہ تھی، جہاں اللہ کی رحمت برسنے کی جگہ تھی، وہاں سے وادی برہوت جاتا ہے۔ وادی برہوت اللہ کی ذات میں شک کرنے والے نجیس اور گنہگار روحوں کے ظاہر ہونے اور عذاب کے بھگتنے کی جگہ ہے۔ مگر عزیزان گرامی، آخر میں عزیزان گرامی وہ وادی برہوت پہنچ ہی گیا۔ اب وہاں نماز، دعا، روزے، تسبیح، اعمال کر رہے ہیں۔ ایک دن شیخ عبدالطاہر کو دیکھا، ان کو دیکھ کے کہا کہ کیا تم ہی شیخ عبدالطاہر ہو؟ کہا ہاں، میں ہی شیخ عبدالطاہر ہوں۔ فوراً سوال کیا کہ کیا تم ہی مکے میں مجاور تھے؟ کہا ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں جو مکے میں مجاور تھا۔ کہا کہ تو جو امانت تم کو میں نے دی تھی وہ کہاں ہے، اور یہ آپ کی کیسی حالت ہے؟ شیخ نے کہا تیری امانت میرے گھر کے فلاں کونے میں زمین کے اندر گاڑی ہوئی ہے، تو میرے پاس سے آ کر امانت لے جا، اس سے پہلے مجھے موت آ گئی۔ تو میرے گھر جا اور میں نے جو اطلاع تجھے دی ہے، جو انفارمیشن دی، اس کے مطابق میرے وارثداروں کو بتا اور اپنی امانت تو واپس لے لا۔ اور ہاں، جو یہ تو پوچھتا ہے کہ میری روح وادی برہوت میں کیوں ہے، میں کیوں اتنا کم نصیب ہو گیا، کیوں میں ایسی آفت میں گرفتار ہو گیا، اس بلا میں کیوں مبتلا ہو گیا، تو یہ جاننا چاہتا ہے تو جان لے۔ میری بدقسمتی کی وجہ 3 چیزیں ہیں، 3 گناہ ہیں۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جیسے مرغی کے پیروں میں باندھے ہوئے پتھر، جس کی وجہ سے مرغی اڑ نہیں سکتی۔
میں کربلا جا کے آیا ہوں، میں مشہد مقدس جا کے آیا ہوں، مکہ معظمہ میں میں نے مجاوری کی ہے، مگر دنیا میں بندوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے میں پامال ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں بدقسمت ہو گیا۔ مرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے پڑوس وادی السلام، مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں کہیں مجھے جگہ نہ ملی۔ جسم جہاں کہیں بھی دفن ہو، مگر گنہگار روح کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا جہاں فرشتے بستے ہیں۔ اور پھر کہا کہ 3 حق، وہ ایک اس میں پہلا حق یہ تھا، وہ پہلا میرا گناہ وہ تھا جو مجھے بتایا گیا کہ میں خراسان سے مکہ معظمہ رہنے کے لیے آ گیا، مگر میں نے خراسان میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھلا دیا، ان سے رشتے کاٹ دیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کاٹ دی۔ قطع رحم حرام ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے کٹمب قبیلے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے۔ عزیزو، ہم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پردیس چلے جاتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، ان کی فکر نہیں کرتے، اپنی اولاد اور والدین کو پورا خرچہ نہیں دیتے، نہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرے دوست یا میرے رشتہ دار، میرے بچے یا میرے ماں باپ کس پریشانی میں، مشکلی میں، مصیبتوں میں گرفتار، اس کی فکر نہیں کرتے۔ اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں بسنے والے اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کرتے، اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ دوسرا مجھ سے غلطی یہ ہو گئی، میرا گناہ وہ تھا دوسرا کہ 1 دینار جو مجھے حقدار کو پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا، مگر بھولے سے وہ دینار، وہ سونے کا سکہ میں نے ایسے شخص کو دے دیا جو حقدار نہیں تھا، لہٰذا مستحق محروم رہ گیا، حقدار کا حق مارا گیا، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ عزیزان گرامی، وہ کہتا ہے کہ تیسرا گناہ مجھ سے یہ ہو گیا کہ میرے گھر کے پاس ایک عالم دین رہتے تھے، ایک مرتبہ میں نے ان کی انسلٹ کی تھی۔ عالم کا ہم پر حق ہے، ہمارا مذہب ان سے باقی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک عالم کو ذلیل کرتا ہے تو اس نے مجھے ذلیل کیا، جس نے عالم کے مرتبے کا خیال نہ کیا اس نے میری بے عزتی کی، اس کے ساتھ غلط سلوک کیا تو اس نے میرے حق کو نہ مانا، اور ایسا شخص اپنے کام کے لیے، اپنے عمل کے لیے ذمہ دار رہے گا۔ عزیزان گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی عالم کو ذلیل کرے گا تو اسے جوانی میں موت آ جائے گی۔ نہ جانے عزیزان گرامی، ان کے تو 3 ہی گناہ تھے، ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہو گے۔ عزیزان گرامی، خدا سے کہے، اے خدا، اگر تو ہمارے ساتھ عدل سے کام لے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ خدا تو فضل سے کام لینا۔ اے خدا، ہم تیرے عدل سے ڈر رہے ہیں، اے خدا تو ہم پر رحم کرنا، ہم پر فضل فرمانا، کیونکہ تیرے عدل کو برداشت کرنے کی ہمیں تاب نہیں ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، کتنے حقوق ہیں ہم پر، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، زوجہ کے حقوق، شوہر کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسافری ساتھ میں جو کر رہے ان کے حقوق۔ عزیزان گرامی، جو ہمارے کام کر رہے ہیں، جو ہمارے نوکر ہیں، ان کے حقوق، نہ جانے کتنے حقوق ہم پر ہے۔ عزیزو، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اہل بیت علیہ السلام کس طرح حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، حقوق اللہ میں سب سے اول ہوتی ہے نماز۔ اللہ اکبر، پیر سے تیر نکال لیا گیا، میرے مولا کو پتہ نہ چلا، جبکہ عزیزان گرامی تیر
اس طرح عزیزان گرامی امام کی ران میں پیوست ہو گیا تھا کہ امام برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی تیر نکال لے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، ابھی نماز کا وقت آ رہا ہے۔ اور سچ میں جب نماز کا وقت آیا امام نے کہا اس وقت تیر نکال لینا۔ تیر نکال لیا گیا، خون جاری ہو گیا، امام کو پتہ تک نہ چلا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں نماز میں حضور قلب، خضوع اور خضوع کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کبھی کبھی کم علم والے بھی اچھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم اول وقت مصلی پر آ جاتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک شخص کار میں جا رہے تھے اور عزیزان گرامی ڈرائیور سے کہتے ہیں گاڑی روکو۔ کہا بہت تیز دھوپ ہے، یہاں گاڑی روکنا اچھا نہیں رہے گا، ہم آگے جا کے جہاں سایہ ہوگا وہاں گاڑی روکیں۔ کہا نہیں نہیں روک دو۔ اب ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ وہ مالدار ترین شخص عزیزان گرامی گاڑی سے نیچے اترتے ہیں اور اس ایک عزیزان گرامی سیفرڈ ہے، گائے بکری بھینس کو بکریوں کو چرانے والا ہے، جو نماز پڑھا اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ اتنا خضوع کے ساتھ وہ اول وقت نماز پڑھا تھا، یہ اس کی حسن عبادت کو دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ نماز ختم ہوئی، سوال کیا بھائی ماشاء اللہ نماز کا اول وقت جیسے ہی آیا تم نے تو نماز کو شروع کر دیا، بھائی ایسی کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں اول وقت مصلی پر لے آتی ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں نے اپنی بکریوں سے سیکھا کہ اول وقت نماز پڑھنا چاہیے، میں بکریوں کا مالک ہوں، میں صبح سے بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہوں، مگر جب شام کو میں اپنی بکریوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، میں بکریوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سیٹی لگاتا ہوں، کوئی بکری یہ نہیں کہتی میرا پانی پینے کا باقی رہ گیا، میرا چارہ چرنے کا باقی رہ گیا، ابھی کچھ دیر رک جائیے، نہیں، سب بھاگتی ہو میرے پاس آ جاتی ہیں، کیونکہ میں اس کا مالک، ایک سیٹی کی آواز پر وہ جمع ہو جاتی ہے، میں جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے میں فوراً مصلی پر آ جاتا ہوں۔ میں نے یہ اپنی بکریوں سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، شیعہ کو اگر پہچاننا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ کو پہچاننا ہے تو پنجگانہ نماز کی وقت کی پابندی کی کسوٹی پر کس کے دیکھو۔ اگر پنجگانہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو میرے شیعہ ہیں، اور اگر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تو میرے شیعہ نہیں ہیں۔ سوچے عزیزان گرامی، ہم خود اپنا جائزہ لیں۔ آج صبح کی نماز میں نے اول وقت پڑھی یا نہیں؟ ظہر اثر کی پڑھی یا نہیں؟ مغرب عشاء کے پڑھنے کے لیے میری تیاری ہے یا نہیں؟ اول وقت پڑھنے کے لیے عزیزان گرامی آمادگی ہونی چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے، کب آئے نماز کا وقت اور ہم نماز پڑھیں۔ عزیزان گرامی، نماز کے وقت کا انتظار کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ خدا ہمیں اس جنت کے خزانے کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سب کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں کہوں گی ہمارے پاس کہاں کچھ ہے، نہ ہماری نماز اتنی صحیح ہے، نہ مخرج اتنے صحیح ہے، نہ حضور قلب اتنا مل رہا ہے، نہ خضوع نہ خشوع۔ ایک اول وقت بھی ہم نہیں لیں گے، ہماری نماز میں کیا رہے گا عزیزوں؟ خیر عزیزان گرامی، جب ملک الموت آئے گا تو جو لوگ پنجگانہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے خاص خدا کا حکم ہے کہ ان کی روح کو آسانی سے قبض کرنا۔ عزیزان گرامی، حسن خاتمہ کی شرط ہے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ جو نماز کو اول وقت میں ادا کرے گا اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ مومن کے پاس جب ملک الموت آئے گا سب سے پہلے وہ شیطان کو وہاں سے بھگا دے گا، اور یہ ملک الموت کی ذمہ داری ہے کہ مومن جو نماز کے وقت کا پابند ہو اس کے پاس سے شیطان کو ہٹا دے۔ بغیر کسی ویلڈ ریزن کے نماز میں تاخیر کرنا عزیزان گرامی، اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازی کے لیے جو نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ ویل ہے
الفاظ آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سستی سے کام لینا، اول وقت نماز نہیں پڑھتے، مطلب کیا ہے؟ سستی سے کام لے رہے ہم۔ اول وقت میں نماز پڑھنا تعظیم حق کے خدا ہے، خدا کے حق کی تعظیم ہے۔ جو بلا اجر دیر کرتے ہیں اس کا معنی ہے ان کو خدا سے دلچسپی نہیں، اندرونی طور پر اسے کراہیت ہو رہی ہے، اس وجہ سے ٹالتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق الناس بھی ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے مولا کس طرح ادا کرتے تھے۔ ایک وقت کی بات ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سفر ہے، کوفے کی جانب واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی شخص ساتھ میں ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا، کہاں کا رہنے والا ہے پوچھا، اس کے مذہب کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں اس شخص نے کہا کہ میں کوفے کے نزدیک ایک محلے کا رہنے والا ہوں اور یہودی مذہب کا ہوں۔ مولا کائنات نے بھی کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ عزیزان گرامی، دونوں ساتھ ساتھ مولا کائنات اور وہ یہودی کوفے کی طرف آ رہے ہیں۔ اب باتیں کر رہا ہے یہودی مولا کائنات کے ساتھ، چلتے چلتے وہاں پر آئے جہاں سے اب مولا کائنات کو الگ جگہ جانا ہے، یہودی کو الگ ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ایک راستہ کوفے کی طرف جا رہا تھا، دوسرا راستہ یہودی کے گھر تک جا رہا تھا۔ اب عزیزان گرامی، مولا کائنات یہودی کے گھر طرف کا راستہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چل رہے۔ اچانک یہودی کا توجہ، ارے تم یہاں تک آ گئے، تمہارا راستہ تو اس طرف ہے، کیا تم کوفہ جانا نہیں چاہتے؟ مولا اسلام نے فرمایا کیوں نہیں، میں کوفہ ہی جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا آپ کا خیال نہ رہا، آپ کا راستہ تو آگے چلا گیا۔ مولا نے فرمایا میرا خیال تھا، میرا راستہ آ چکا تھا، مگر تم نے میرے ساتھ مسافری کی ہے، میں نے چاہا تمہیں کچھ فاصلے تک ساتھ دوں اور تمہیں ودا کروں، تاکہ میرے ساتھ مسافری کرنے کا، میرے ساتھی مسافر طریقے کا تمہارا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ سن کر یہودی تعجب میں ڈوب گیا، مولا سے پوچھنے لگا یہ تمہارے خود کی سوچ ہے یا تمہارے مذہب کی تعلیم ہے؟ انسان کا حق ادا کرنے کے لیے تمہارا مذہب اس طرح کہہ رہا ہے یا تم خود اس طرح کہہ رہے ہو؟ مولا نے کہا کہ میرے مذہب کا یہ حکم ہے۔ یہ سن کر یہودی سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ چند فاصلہ میں نے ان کے ساتھ طے کیا، مسافری کا حق یہ اس طرح ادا کر رہے ہیں، انسان کے حق کا اتنا خیال یہ مذہب رکھ رہا ہے، یہ کیسا پیارا مذہب ہے، یہ اسلام کیسا مذہب ہے؟ سوچ میں پڑ گیا۔ دوسرے دن یہودی کوفہ آیا، وہاں کے عزیزان گرامی ایک جگہ جب تشریف لایا تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا جو کل میرے ساتھ مسافری میں تھے ان کو تو بہت لوگوں نے گھیرا ہے اور سب لوگ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہے جس کو تم اتنی ساری عزت دے رہے ہو؟ کہا کیوں تو نہیں جانتا؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ یہودی کو بہت تعجب ہوا کہ کل جو مسلمانوں کا سردار میرے ساتھ کتنی تواضع، کتنی ان کے ساری کے ساتھ میرے ساتھ برتاؤ کر رہا تھا، اور یہ امیر المومنین ہے۔ یہ بہت متاثر ہو گیا مولا کے اخلاق سے، مولا کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین علی حجت اللہ۔ عزیزان گرامی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور مولا کائنات کے خاص سیوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ سوچے تو حقوق اللہ اور حقوق الناس، عزیزان گرامی دونوں کو ادا کرنا ہے، اسلام کا تقاضا ہے ہم سے۔ عزیزان گرامی تین گروہ کے لوگ بہت زیادہ دلگیر ہو گئے قیامت کے دن۔ عزیزان گرامی سب سے زیادہ دلگیر ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے عالموں کا، ذاکروں کا، جنہوں نے عزیزان گرامی لوگوں کو علم دیا ہوگا، جن مجلسیں پڑھی ہوں گی، تقریریں کی ہوگی، جن کے علم اور مجلسوں کو سن کر، واعظ کو سن کر دوسرے لوگوں نے عمل کیا ہوگا، مگر خود
صرف پڑھتے رہے، عمل نہیں کیا، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اس کی واعظ کی وجہ سے، اس کی علم کی وجہ سے، اس کی مجلسوں کی وجہ سے دوسرے لوگ جنتی ہو گئے، جبکہ خود کو جہنم کی جانب لے جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ لوگوں کو علم دیا مگر خود علم پر عمل نہیں کیا۔ لوگ اس کی علم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور خود کیونکہ عمل نہیں کیا اسے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا، اور اس وقت اسے اتنی شرمندگی ہوگی، نہ افسوس ہوگا، وہ چاہے گا مجھے جلد سے جلد جہنم میں ڈال دو تاکہ دوسرے لوگ مجھے دیکھ نہ سکیں، اتنی شرمندگی ہوگی عزیزوں۔ دوسرا گروہ ان مالداروں کا ہے، خوب مال کمایا، عزیزان گرامی، اگر اس مال میں سے نیکی نہیں کی، اس مال کو استعمال نہیں کیا، مال ایسا کیسا پڑا رہا۔ عزیزوں، آپ سب جانتے ہیں جب تک مال ہم اپنے آپ سے جدا نہیں کریں گے، نہ ہم دنیا کی کوئی چیز کو پا سکتے، نہ آخرت کی کوئی چیز پا سکتے ہیں۔ مال کمانے کی مذمت نہیں کی ہے اسلام نے، مگر مال کو جمع کرنے کی مذمت بہت ہے۔ اگر خدا نے مال دیا ہے تو حقوق اللہ، حقوق الناس دونوں ادا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس نے مال بہت جمع کیا ہوگا۔ کون سا گروہ بہت زیادہ دلگیر ہو گئے، غم زدہ ہو گئے؟ وہ لوگ جو بہت مالدار ہو گئے، مال بہت کمایا ہوگا مگر اپنے مال کو استعمال نہیں کیا ہوگا، جمع کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جبکہ جو مال وہ چھوڑ کے آئے دنیا میں، کیونکہ لے تو نہیں جا سکتے، قبر میں عزیزان گرامی الماری نہیں ہے، ہمارے کفن میں پاکٹ نہیں ہے، سب کا سب چھوڑ کے جانا ہے، سب کو معلوم ہے عزیزوں۔ اب یہ تو چھوڑ کے چلے گئے مگر ان کے جو وارثدار تھے انہوں نے اس مال میں سے خیرات کی، انہوں نے اس مال میں سے عزیزان گرامی حج کی، اس مال میں سے خمس ادا کیا، اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کی، اس مال میں سے غریبوں کو فائدہ پہنچایا، اس مال میں سے قرض داروں کے قرضوں کو ادا کیا، کسی کی فیس بھری، کسی کی ٹیوشن فی بھری، کسی بیمار کی عزیزان گرامی دوا کروائی، کسی کو کچھ دیا، کسی کی شادی کروائی، نہ جانے کتنے کام کیے، جنت کے حقدار بن گئے۔ اور عزیزان گرامی کتنی بدقسمتی ہے کہ مال کمانے کی ساری تکلیف اس مالدار نے جھیلی، مال سنبھالنے کی تکلیف، ٹینشن، سب کچھ مالدار نے لیا اور مال کا فائدہ کچھ نہ اٹھایا، خالی ہاتھ قبر میں چلا گیا، اپنے آگے کچھ نہیں بھیجا۔ عزیزان گرامی، یہ فقیر، یہ غریب، یہ سب ہمارے کولی ہے جو ہمارا مال آخرت تک پہنچا سکتے، مگر اس نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی چلے گئے اور وارثداروں نے اسی مال سے فائدہ اٹھایا۔ قیامت کے دن ایسے مالداروں کے لیے عزیزان گرامی حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کاش کہیں گے یہ مالدار ہوں گے عزیزوں۔ اور عزیزوں، تیسرا گروہ قیامت کے دن جو بہت زیادہ غمزدہ ہوگے، بہت زیادہ کاش کہیں گے، بہت زیادہ پچھتائیں گے، وہ ان مالکوں کا ہوگا جو اپنی بے عملی کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوگے اور ان کے غلام ثواب کا بدلہ پا رہے ہوگے، اور وہ شخص کہتا ہوگا دنیا میں میں مالک ہوں، میرے پاس عورتیں ہیں، میرے پاس نوکر ہے، چاکر ہے، غلام ہے، کنیز ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر قیامت کے دن اپنی زوجہ کو، اپنے نوکر چاکر کو، اپنے غلام و کنیز کو جب دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا کہ سچے مالک تو یہ اور سچی شہزادی تو یہ لوگ ہیں، میں تو ایک ذلیل شخص ہوں۔ اور قیامت کے دن جہنم کے دوسرے عذابوں سے بھی زیادہ یہ روحانی عذاب بہت دردناک ہوگا جو خود جہنم سے بھی بدتر ہوگا۔ عزیزان گرامی، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر خدا نے علم دیا ہے دوسروں کو علم بانٹ رہے تو خود عمل کرے، اگر خدا نے مال دیا ہے تو بانٹے دوسروں میں۔ عزیزان گرامی، کنجوسی سے کام نہ لے، اور عزیزان گرامی اگر ہم کو خدا نے مالک بنا ہے تو دوسروں پہ رحم بھی کریں، اور عزیزان گرامی اللہ کا حق اور لوگوں کے حق کو ادا کریں۔ دو لوگ قیامت میں بہت زیادہ کاش کہیں گے، ایک عالم جس نے علم تو حاصل کیا مگر عمل نہیں کیا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے عزیزان گرامی ایک تو وہ
جس نے علم حاصل کیا عمل نہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کو علم حاصل کرنے کا موقع تھا مگر علم حاصل نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم سنیں لکھ لے، ایک عادت ڈالے ایک ڈائری اور پین رکھنے کی، جو بھی پسند آئے لکھ لے، اس پر عمل کرے۔ عزیزان گرامی، دوسروں کو سنائے، دوسروں تک یہ علم پہنچائے۔ ہم دعا کرے پروردگار عالم ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کب آئیں گی نہیں معلوم، اگر میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ کل کا دن میرے نصیب میں ہے، میری زندگی میں ہے، تو یہ ایسا ہے کہ میں نے موت کی حقیقت کو نہیں جانا۔ عزیزوں، کوئی جوان نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، کوئی بچہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا مجھے موت نہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہم کہہ سکے آج کے دن کسی کو موت نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں۔ عزیزان گرامی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پروردگار عالم اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہم سچی توبہ نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک تم سے راضی نہ ہو جائے۔ پروردگار ہمیں اعمال کی کمی میں مبتلا نہ کرنا۔ پروردگار ہماری زندگی کو نیکی کی زیادتی کا وسیلہ قرار دے اور موت کو ہر ایک تکلیف اور رنج سے رہائی کا سبب بنا دے۔ عزیزان گرامی، یقیناً جہاں بھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگ اسے کتنے کار خیر کر کے ثواب دیتے ہیں، مگر مجلس حسین، اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی نیکی ہے عزیزان گرامی کہ اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر پھر بھی میں کہتی ہوں عزیزوں کہ واجبات پہ پہلے توجہ دینا۔ ان کی نماز باقی ہے پڑھوا لو، ان کے روزے باقی پڑھوا لو، ان کے کفارے باقی کروا لو، حج باقی کرو، ان کے خمس باقی ادا کرو۔ عزیزان گرامی، کیونکہ اب مرحوم محتاج ہو گئے ہیں، وہ ہمیں آ کر کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں میرا یہ کروا دو، میرا وہ کروا دو۔ بہت زیادہ ماں باپ کا حق ہم جانتے ہیں عزیزان گرامی کہ ماں باپ کا حق یہ کہ وہ ہم سے کچھ کہے اس سے پہلے ان کی حاجت کو پوری کر دو۔ ماں باپ پھر بھی ہم سے کہہ سکتے بیٹا ہمارا یہ کام کر دو، مرحوم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، اور جب کسی کے وہاں کسی کی میت ہو جاتی ہے، کتنے لوگ پرسہ دینے آ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک دن نہیں کئی بار آتے، 10واں ہوتا ہے، 20واں ہوتا ہے، 30واں ہوتا ہے، سال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہے، 40واں ہوتا ہے، مگر 2 بیٹیاں مجھے ایسی ملی جسے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، یا یوں کہوں کہ 3 بیٹیاں ایسی ملی جسے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، کائنات کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ ہائے میرے رسول اس دنیا سے اٹھ گئے، زہرا کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ 3 دن تک لاش عزیزان گرامی گھر میں ہے، جنازہ تیار ہے، غسل و کفن سے فارغ ہو چکے ہیں، مگر ہائے مسلمان سقیفہ میں چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم اس بیٹی نے 3 دن کیسے گزارے باپ کی میت کے پاس۔ کیا پھر آئے دلاسا دینے؟ نہیں عزیزوں، کوئی زہرا کو دلاسا دینے تک نہیں آیا۔ ہاں پھر آئے تو آگ و لکڑیاں لے کے آئے، دھمکی دی گئی، آئے عزیزوں کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں۔ دوسری وہ بیٹی عزیزان گرامی جسے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ ہاں اگر عزیزان گرامی پرسہ دیا ہے تو کس طرح دیا ہے؟ تماچے مار کے، چادر چھین کے، گوسوارے چھین کے بتایا کہ اب تو یتیم ہو گئی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مگر جب اہل بیت کے غم میں رونا تو آوازیں بلند رونا عزیزو۔ جب ہم آوازیں بلند روتے ہیں، ہماری آواز کو پہلے آسمان تک پہنچائی جاتی ہے، پہلے آسمان کے فرشتے ہمارے استغفار کرتے ہیں، پھر ہماری آواز کو دوسرے آسمان تک پہنچائی جاتی ہے، وہاں کے فرشتے عزیزوں پہلے آسمان سے دگنے ہیں، سب کے سب ہمارے استغفار کرتے ہیں۔
پھر ہماری آواز کو تیسرے آسمان تک پہنچائی جاتی ہے، عزیزان گرامی، یہاں تک کہ ہمارے مرحوم ماں باپ کو پہنچائی۔ جب ہم بلند آواز سے روتے ہیں، ہماری آواز کو مرحوم ماں باپ تک پہنچائی جاتی کہ دیکھو تمہارے بچے غم حسین میں رو رہے ہیں۔ اور پھر مرحوم ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ہاں عزیزو، مگر سکینہ کو کیسے پتا چلا کہ میں یتیم ہو گئی؟ میں نے آپ کو بتایا، تماچے پڑے تو پتا چلا یتیمی کسے کہتے ہیں، چادر چھینی تو پتا چلا یتیم کسے کہتے ہیں، گوشوارے چھینے، آنوں سے لہو بہنے لگا تو بچی کو پتا چل گیا یتیمی کس چیز کا نام ہے۔ ہائے سینے پر سونے والی بچی پر اتنے ظلم ہوئے عزیزو۔ ہاں عزیزان گرامی، اور ایک بچی، عزیزان گرامی، کربلا میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ بابا اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں؟ جب زخمی زلجنا آیا، ایک مرتبہ زخمی زلجنا، عزیزان گرامی، جناب سکینہ سب سے پہلے باہر آئی خیمے سے، زخمی زلجنا کو دیکھا، سمجھ گئی اب میرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ایک سوال کیا ہے زخمی زلجنا، اے میرے بابا کے وفادار گھوڑے، اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کے قتل کیا یا بغیر پانی پلائے؟ ہاں عزیزان گرامی، یعنی موت کی اطلاع، شہادت کی اطلاع ایک جانور دے رہا ہے سکینہ کو۔ کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے، بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ تمہارے بابا یا تمہاری ماں نہیں رہی، اس دنیا سے اٹھ گئی ہے، تو کتنے پیار سے، کتنی شفقت سے بتایا جاتا ہے۔ ہاں ان بچیوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک بچی امام حسین کی مدینے میں تھی، ہاں اس بچی کو کیسے پتا چلا کہ بابا اس دنیا میں نہ رہا؟ جبکہ کبوتر جو کربلا میں امام حسین کے خون کو اپنے پروں پہ لگا کے مدینہ پہنچا، عزیز و سگرا کو پتا چلا میرا بابا اس دنیا میں نہیں رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے ان مظلوم بیٹیوں کا واسطہ، ایک بیٹی وہ ہے جو چادر مانگتی رہی، چادر نہ ملی، میری شہزادی جناب زینب کا واسطہ، تجھے اس بیٹی کا واسطہ جو پانی مانگتی رہی، پانی نہ ملا۔ ایک بیٹی فاطمہ زہرا جو حق مانگتی رہی، حق نہ ملا۔ اس خاندان کی مظلوم ترین بیٹیوں کا واسطہ پروردگار مرحوموں کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جن کے اصالِ ثواب کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے کریم آقا، اے رحیم مولا، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما۔ کل مومن مومنہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، پروردگار تمام کی جان مال عزت ایمان اولاد کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، چاکنی کے وقت سے لے کر قبر کی پہلی رات، جب ہمارے رشتہ دار اس اندھیری کوٹری میں، ویسے جدا گھر میں، غریب خانے میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، اے پروردگار، عالم برزخ کا طولانی زمانہ، حشر نشر پل صراط میزان، ہر جگہ تمام مرحومین اور ہمارے لیے اپنے فضل سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا۔ اے پروردگار، حقوق اللہ حقوق الناس ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحوموں کو حقوق اللہ حقوق الناس کو پروردگار تو بخشوا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، زندگی کو نیکی کی زیادتی کا وسیلہ قرار دے، مثل محمد اور آل محمد زندگی عطا فرما، ان کے جیسی موت، ان کے جیسی خیر، ان کے جیسی توفیق عطا فرما۔ پروردگار
اولین سے لے کر آج تک جتنی دعا تیری بارگاہ میں مانگی گئی اور مانگتے رہیں گے ان سب میں ایک نیک حصہ ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگار تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار خالی گودوں کو آباد کر دے، حاملہ کے حمل کو سلامت رکھ، وقت ڈیلیوری قریب ان کے لیے آسانی کر دے۔ اے میرے کریم آقا، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، پروردگار جو دعا مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ ہے، ان تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سورہ فاتحہ مجلس کا ثواب 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 شہید، تمام اہل بیت، تمام اہل حرم، جناب مسلم علیہ السلام، فرزندان مسلم علیہ السلام، ارواح 1,24,000 پیغمبر، خصوصاً شہزادے کونین مادر حسنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ان کے طفیل صدقے وسیلے میں کل مرحوم مومن مومنات بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوم، خصوصاً مرحوم دولت بین اکبر علی پونجانی کو ہدیہ کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، مرحومہ کے درجات میں دن بدن اضافہ فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ پروردگار اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرما، انہیں ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔